مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے جب ابتدائی تعلیم حاصل کی تو میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا، تو ہمارے گھر کے اندر اس وقت ایک ہی پنکھا ہوتا تھا اور پسینے میں شرابور پڑا تھا۔ میرا گھر جو تھا وہ سینٹرل ماڈل اسکول سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ، 1.5-2 کلومیٹر واک کرنے کے بعد وہاں سے بس لیتا تھا، 2 بسز چینج کر کے میں سینٹرل ماڈل اسکول پہنچتا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گولز مجھے اچیو کرائے، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، سلیکشن ٹو پبلک سروس کمیشن، رادر اسٹارٹنگ فرام میڈیکل آفیسر 5 دفعہ میں سلیکٹ ہوا پبلک سروس کمیشن کے تھرو آن میرٹ۔ شکایات الائڈ ہاسپٹل کے حوالے سے یا ایک قسم کی مریضوں کی، لیکن اس سے ایک قسم کا بہت زیادہ شہر میں ایک قسم کا وہ بات سراسیم کی پیدا، پتہ نہیں الائڈ ہاسپٹل میں کیا بدماشی ہو رہی ہے۔ سر شکایات تو ہوں گی، شکایات نہ ہونا تو اس کا مطلب ہے کام نہیں ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارا جو یہ ہاسپٹل جو ہے نا، یہ بنے ہیں ایک دن کے اندر 500,000 بندے کو کیٹر کریں۔ ہمارے پاس 5,000 بندہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اٹ از ہیومنلی امپاسبل کہ 100% لوگ جو ہے نا خوش جائیں۔ ویسی چیز جو آپ کو جو سروس کے دوران خاص طور پہ فیصلہ آباد کے حوالے سے نہ بھولی ہو۔ ایک بچہ تھا وہ 7 سال کا، اور یقین کیجئے کہ میں حیران ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہے تو کیسے ہو۔ وہ 7 سال کا بچہ تھا، اس کے پیٹ میں نا کوئی چیز لگ گئی، وہ تو وارڈ میں داخل تھا، میں وارڈ کا راؤنڈ کر رہا تھا۔ مجھے ایک دم خیال آیا، میں نے کہا یار یہ میں پوچھوں تو صحیح کیا ہے، میں بھی گزر جاتا، لیکن میرا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ میں نے اس بچے کو اٹھایا تو مجھے لگا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یقین مانیے کہ ہم نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جاؤ، اور یقین کیجئے کہ اگر ہم اس کو آپریٹ نہ کرتے وہ بچہ مر جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں پچھلے 6 سال سے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی PMC اور اس کے ساتھ ساتھ الائڈ ہاسپٹل 1, 2 اور جو غلام محمد آباد کا جنرل ہاسپٹل ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر ظفر علی چودھری، ستارہ امتیاز ہیں، بہت بڑی میسیو قسم کی پرسنالٹی ہیں اور نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ تھینک یو سو مچ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے تو بہت بڑا لمبا جرنی ہے آپ کا، اور ستارہ امتیاز ہمارے یہ فیصل آباد کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا ایک انسان ہمارے ایک قسم کا اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کر رہا ہے جس کو گورنمنٹ لیول پہ بھی ایک قسم کا اس کی امتیازی حیثیت کو مانا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شروعات کیسے کی، کہاں سے کہاں پہ پلے بڑے، کس طرح سے آپ کا آغاز کیسے ہوا؟ بہت شکریہ جی، مجھے آپ نے انوائٹ کیا آج، اور آپ نے اتنا بڑا انٹروڈکشن میرا کیا، میں شاید اس کے قابل نہیں ہوں۔ بہرحال جی، میرا آغاز جو ہے زندگی کا وہ ہوا تھا نارووال سے، اور میں بلانگ بھی کرتا ہوں نارووال ڈسٹرکٹ سے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کرتارپور ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ کرتارپور راہداری بنی ہے، سکھ وہاں پہ آتے ہیں، اور وہاں پہ بابا گرو نانک کا وہاں پہ وہ یعنی وہاں پہ انتقال ان کا ہوا تھا، اور اس کے پاس ہی گاؤں ہے، اس کا نام ننگل ہے۔ آئی بلانگ ٹو دیٹ پلیس۔ تو میری پیدائش ویسے نارووال میں ہوئی تھی، میرے والد صاحب وہاں پہ ریلوے میں ملازم تھے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ سیالکوٹ چلے گئے۔ سیالکوٹ میں میں نے اپنی شعوری آنکھ کھولی تھی، اور وہاں پہ ایک اسکول تھا سینٹ اینتھنی اسکول، وہاں پہ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور یہ بات ہے 1965 کی۔ تو جیسے ہی میرا وہ اسکول شروع ہوا، اس کے میرا خیال ہے کہ 3-4 ماہ بعد انڈیا اور پاکستان کی جنگ چھڑ گئی 1965۔ I was 5 years old at that time۔ اور جتوئی صاحب یقین کیجئے کہ مجھے بڑا کلیئرلی، مطلب بڑا یہ مشکل ہوتا ہے کہ 5 سال کے بچے کو اتنی بات یاد رہے، تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے بہت کلیئرلی یاد ہے اس جنگ کا سارا سما، کہ کس طرح گولے آتے تھے، جہاز آتے تھے، ہم مورچوں کے اندر گھستے تھے، اور وہاں پہ جو شہر استقلال کا نام دیا گیا سیالکوٹ کو، وہاں جھنڈا لہرایا جاتا تھا، ڈرما والا بازار، یہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں۔ اور میرے والد صاحب ریلوے میں تھے، وہ سیالکوٹ سے لاہور جا رہے تھے، دونکل ایک جگہ آتی ہے وزیر آباد کے پاس، تو وہاں پہ ایک بام گرا ٹرین کے اوپر، تو شکر ہے میرے والد صاحب بچ گئے۔ اس وقت تو یہ نہ کوئی موبائل تھے نہ کچھ تھا، ہم لوگ گھر میں پریشان کہ والد صاحب چلے گئے ہیں، اور پتہ چلا کہ وہ ٹرین پہ بام گر گیا ہے، اور یقین مانے کہ میری والدہ، میری بڑی بہنیں نہ سوئیں اور پریشان رہی۔ میں بھی اس وقت اس بات کا مجھے ادراک ہے کہ مجھے
کہ والد صاحب نہیں آئے, پریشان تھے, الحمدللہ وہ بچ گئے. تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری آنکھ جو ہے نا شہر اقبال میں کھلی, اور شہر اقبال کی میری پہلی محبت ہے شہر اقبال سے. تو اس کے بعد وہاں سے ہم لاہور آ گئے. لاہور میں میں نے ایک اسکول بڑا مشہور ہے وہاں پہ, گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوور مال, ٹاپ کا اسکول ہے اس زمانے میں. ایچیسن کالج, گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوور مال, اور سینٹ اینتھنی, یہ مشہور اسکول ہوا کرتے تھے. الحمدللہ میں نے وہاں داخلہ لیا کلاس 6 میں, اور وہاں میں نے ٹاپ کیا اس اسکول میں. وہاں سے میں جی کیڈٹ کالج حسن عبدال چلا گیا 1973 میں. تو 1978 تک میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. اور آپ کو پتا ہے کہ کیڈٹ کالج کا ماحول بڑا ڈسپلن والا ہوتا ہے. کیڈٹ کالج بالکل الگ چیز ہے, یہ آپ کی جو فیلڈ ہے بالکل آپ نے الگ چنی. نہیں, یہ الگ چیز نہیں ہے کیڈٹ کالج. اچھا, میں ذرا کلیئرٹی دوں آپ کو کہ وہ نو ڈاؤٹ وہاں ملٹری کا ماحول ہے, ڈسپلن ہے, لیکن وہاں پہ سارے فیلڈز اوپن ہیں. یہ ملٹری کالج جیلم اور کیڈٹ کالج میں یہ فرق ہے کہ ملٹری کالج جیلم یا اس طرح کے جو ملٹری کالجز ہیں وہاں سے بچے پاس ہو کے زیادہ تر آرمی میں جاتے ہیں. وہاں پہ ہمارے بچے آرمی میں بھی جاتے تھے, لیکن وہ دے کوڈ گو ٹو اینی فیلڈ. تو ہم لوگ وہاں پہ تعلیم حاصل کی الحمدللہ. وہ بڑی ٹریننگ ویسے ملٹری سٹائل ٹریننگ تھی جس نے مجھے بہت ڈسپلن سکھایا. اور وہاں سے پھر میں نے ایف ایس سی کی پری میڈیکل میں, اینڈ آئی ٹاپ دی کالج. اور پھر میں اسی طرح سروس میں کیسے آ گئے؟ سروس میں کون سی سروس میں؟ یہ جو یہ آپ کی دیکھیں جی, سروس میں تو آنا ہی تھا. جب میں ڈاکٹر بن گیا تو ڈاکٹر بننے کے بعد آدمی پہلی بات تو یہ سوچتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ جاب ملے. اور اس زمانے میں تو گورنمنٹ جاب ایک ہی راستہ تھا, پرائیویٹ پریکٹس تو ہوتی نہیں تھی. یہ جی پیز ہوتے تھے گلی محلوں میں, اور جی پیز تو ظاہر ہے ان کا ایک لیول ایم بی بی ایس کا ہی ہوتا تھا نا. تو شوق تھا کہ اپنے پروفیشن کی جو ہے ٹاپ لیول پہ پہنچے. تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں, گورنمنٹ جاب میں جائیں گے اور اس کے بعد فردر تعلیم حاصل کریں گے. اور شوق تھا کہ ٹیچنگ بھی کروں اور اس کے ساتھ ساتھ طب کی تعلیم بھی حاصل بھی کروں اور تعلیم دوں بھی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گولز مجھے اچیو کرائے. اور میں بہت یہ بڑا ایک قسم کا اسٹرگل کا ظاہر بات ہے پیریڈ تھا. آپ نے ظاہر بات ہے بڑے نشیب و فراز بھی دیکھے ہوں گے. کوئی ایسی چیز جو آپ کو اس پورے پیریڈ میں جسے کہتے ہیں یاد رہی ہو, کہ آپ نے اس کو ایک قسم کا اب بھی یاد کرتے ہو کہ یار یہ بڑا ایک قسم کا بڑا اچھا وقت تھا یا بڑا برا وقت تھا, یا بڑا ایک قسم کا یہ وقت جو ہے نا, ہر وقت بہت اچھا ہوتا ہے. یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس وقت کو نا کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے جب اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تو میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا. تو یہ کلاس 6 یا 7 کا واقعہ ہے. تو ہمارے گھر کے اندر اس وقت مجھے پکی طرح یاد ہے کہ ایک ہی پنکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور میں پڑھتا تھا تو یقین مانیے کہ ایک جانگیا پہن کے, اب یہ بچہ ہے 10-12 سال کا تو جانگیا تو پہن سکتا ہے, اور پسینے میں شرابور پڑا کرتا تھا, اور ذرا بھی گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا. میرا گھر جو تھا وہ سینٹرل ماڈل اسکول سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. آپ یقین مانیے جتوئی صاحب, میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, بس اسٹاپ میرے گھر سے 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. اچھا, میں پہلے جایا کرتا تھا بس اسٹاپ پہ, 1.5-2 کلومیٹر واک کرنے کے بعد وہاں سے بس لیتا تھا, 2 بسز چینج کر کے میں سینٹرل ماڈل اسکول پہنچتا تھا. میرا گھر تھا پاکستان منٹ ایک جگہ ہے شالیمار باغ سے آگے. بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے اسکول جانے کے لیے, آپ سنیے میری بات, صبح اسکول جانے کے لیے جو اسکول لگتا تھا 7:30 بجے سردیوں میں اور 7 بجے گرمیوں میں, مجھے اپنے گھر سے کم از کم 1.5 گھنٹے پہلے نکلنا پڑتا تھا. یعنی 5:30 بجے میں نکلتا تھا سردیوں میں, 5 بجے نکلتا تھا میں گرمیوں میں, منہ اندھیرے, اور میں اپنے اسکول سے واپس پہنچتا تھا 4:30 بجے. اور حیران ہوں گے جتوئی صاحب کہ میرے پاس بیسٹ اٹینڈنس کا ایوارڈ ہے, میں آپ کو شو کر سکتا ہوں. اور ہمیں تو یہ آج کل لوگ بڑے کہتے ہیں جی بڑی گرمی گرمی گرمی, اس سے ہم نے زیادہ گرمیاں دیکھی ہوئی. گھروں میں فریج نہیں ہوتے تھے, برفیں ڈال کے پانی پیا کرتے تھے, ہاتھ سے پنکھا استعمال کیا کرتے تھے, محنت کرتے تھے. اس طرح لائٹ نہیں ہوتی تھی, ایئر کنڈیشنر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس محنت شاقہ سے گزرے ہوئے ہم, اور اس نے بھی ہمیں کندن بنایا. آج ہم کوئی بھی پرابلم آ جائے, کوئی لائٹ چلی جائے, اے سی بند ہو جائے, مجھے فیل نہیں ہوتا. یہ ہے وہ چیزیں جو انسان کو جو ہے نا
کو پختہ کرتی ہیں اور وہ ہر طرح کے جو ہے نا مشکلوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور وہ اس میں سے اپنے عہدہ برا ہوتا ہے اپنے کاموں سے بہت بہتر. ڈاکٹر صاحب یہ ایک چیز جب آپ اپنی سروس شروع کر دی آپ نے آغاز کہاں سے کیا, کیسے یہاں پہ یہ وائس چانسلر تک کیسے پہنچے؟ دیکھیں جی میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے 1985 میں گریجویشن کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں نے وہاں ہاؤس جاب کی. ہاؤس جاب کرنے کے ود ان 2 years میں نے پوسٹ گریجویشن کا جو پہلا پارٹ ہے وہ کر لیا ود ان 2 years, اور پھر وہی میں نے ٹریننگ کی اور میں نے ود ان 3 years اپنی وہ کمپلیٹ کر کے ٹریننگ میں نے FCPS سرجری کر لیا. اچھا, تو میں نے 1985 میں کیا اپنی گریجویشن کی اور 6 سال کے اندر میں نے اپنے سارے ایگزام کمپلیٹ کر کے 91 تک, جی بالکل, اور آئی بیکیم اے سینئر رجسٹرار 18ویں گریڈ میں آ گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے بھی زینے تھے تیزی سے وہ طے کیے. ہر میری جو تھی اپوائنٹمنٹ اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, پروفیسر, سلیکشن ٹو پبلک سروس کمیشن, رادر اسٹارٹنگ فرام میڈیکل آفیسر 5 دفعہ میں سلیکٹ ہوا پبلک سروس کمیشن کے تھرو آن میرٹ. میری کوئی سفارش نہیں تھی. آئی بلانگ ٹو اے ویری ہمبل فیملی, ہمبل بیک گراؤنڈ. میرے والد صاحب جو تھے پہلے میٹرک کلیئر تھے میرے گاؤں کے, اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک جوتی ہوتی تھی جو میں 3 سال استعمال کرتا تھا اسکول جانے کے لیے. جب گھر سے نکلتا ننگے پاؤں نکلتا تھا اسکول سے آدھا کلومیٹر یا اس سے بھی کم, اب جوتی پہن لیتا تھا, پھر استعمال کر کے پھر بغل میں ڈال لیتا کہ جوتی گھس نہ جائے. تو میرے آج وہ وائس چانسلر میں تو بڑی پراؤڈلی بتاتا ہوں اس بات کو, تو اس باپ کا میں بیٹا ہوں. تو انہوں نے محنت کی, مجھے محنت سکھائی اور خودی کے ساتھ جینا سکھایا, اور الحمدللہ پھر یہ تیزی سے زینے طے کیے. کبھی سفارش ناٹ ایٹ آل, سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں کہاں سے سفارش لاؤں, لیکن جس امتحان میں بھی گیا اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور ہمیشہ میرٹ پہ سلیکٹ ہو کے آیا. ابھی تک ہر دفعہ ایگزام ہوتا ہے, ہر دفعہ انٹرویو ہوتا ہے, پرنسپل کا بھی ہوا, اس کے بعد وائس چانسلر کا 2 دفعہ ہوا, اس پہ بھی نکلے. اچھا, آپ کو ایک قسم کا دوبارہ یہاں پہ رجسٹریٹ کیا گیا, دوبارہ 6 سال ہو گئے, آپ نے اب تک کیا 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 یہ خاص طور پر PMC کے لیے, فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی, الائڈ ہاسپٹل وغیرہ؟ اتنا کچھ الحمدللہ کیا ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھوں تو شاید صبح سے شام ہو جائے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اس کو سمرائز تھوڑا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا نہ تو اپنے نیک نامی کے لیے کیا نہ اپنی شہرت کے لیے کیا. میں نے یہ سب کچھ کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے, پہلی بات. دوسری, اس ملک کو پے بیک کرنے کے لیے کہ مجھے اس ملک نے یہاں تک پہنچایا, اس قوم نے مجھے یہاں تک پہنچایا, ادروائز یہ نہیں ہو سکتا تھا. میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میڈیکل اسٹوڈنٹ, مجھے 400 روپیہ ماہانہ وظیفہ ملتا تھا. آپ حیران ہو کہ میرے والد صاحب کی اس وقت تنخواہ 400 روپیہ نہیں تھی. اچھا, ماہانہ تنخواہ. مائی فادر یوزڈ ٹو سے کہ بیٹا یو آر گیٹنگ اسکالرشپ وچ از مور دین مائی پے. تو یہ قوم نے 5 سال مجھے 400 روپیہ پر منتھ, میں بات کر رہا ہوں 1980 کی, 400 روپیہ اس وقت آج کے کم از کم 40-50 ہزار, نہیں 40-50 ہزار کر لیجیے, 60 ہزار کر لیجیے, اتنا تھا. ٹھیک ہے, یہ قوم نے مجھے پڑھایا. آج تک میں نے اپنی پڑھائی پہ پیسہ نہیں خرچ کیا, میرے باپ نے نہیں خرچ کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسکالرشپ پہ پڑھے, آپ اسکالرشپ پہ پڑھتا رہا. اس کے بعد تنخواہ میں فوراً جاب ملی, میرٹ میں ملی. تو جس قوم نے مجھے پڑھایا, اس قابل کیا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو پے بیک ٹو دس نیشن. تو میں جو بھی کام آپ کہہ رہے ہیں نا کرتا ہوں, میں کبھی گنتا بھی نہیں. اس لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمرائز کرنا. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جب میں یہاں آیا تھا تو یونیورسٹی بالکل نئی بنی تھی, نوزائیدہ تھی. ٹھیک ہے, اور میرے سامنے ایک پہاڑ تھا, سمجھیں کام کرنے جو کام تھے وہ پہاڑ کی مانند میرے سامنے اسٹیبلش کرنا تھا ہر چیز کو. جی اس کو ریکگنائز کرانا تھا PMDC سے, ہائر ایجوکیشن کمیشن سے, اس میں پروگرامز انٹروڈیوس کرنے تھے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ ہاسپٹل کی اثر نو اس کی جو کرنی تھی, ری آرگنائزیشن کرنی تھی, اور اس کے علاوہ پیشنٹ کیئر کو امپروو کرنا تھا, فیکلٹی کو ری آرگنائز کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ہم نے آہستہ آہستہ کی. سب سے پہلے تو یونیورسٹی کو ریکگنائز کروایا, اس کے بعد اس کے اندر پروگرام سٹارٹ کروائے, ڈپلوما پروگرام کروائے, الائڈ ہیلتھ سائنسز کا کالج سٹارٹ کیا, پھر یہاں پہ MS اور MD پوسٹ گریجویشن وہ سٹارٹ کی, وہ سارے اپروو کروائے.
اس کے علاوہ نئے ڈپارٹمنٹس اسٹیبلش کیے, نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, ریومیٹولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, کریٹیکل کیئر ڈپارٹمنٹ ہے, آئی سی یوز ہیں, جو میڈیکل اسپیشلٹیز کا ایک ٹاور بنایا, اور بہت سے اس طرح کے ڈیولپمنٹ کے کام نہ صرف الائٹ ہاسپٹل میں کیے, الائٹ 2 میں بھی کیے, جو جس کو آج ہم الائٹ 2 کہتے ہیں, پہلے سول ہاسپٹل کہتے ہیں. وہاں پہ ہم نے آئی سی یو بنایا, اور اس کے بعد وہاں پہ ہم نے جو لیبر روم کی جو ہے ری آرگنائزیشن کی, اور وہاں پہ ایک ہم نے پیسج بنایا جو ڈائریکٹ پیشنٹ کو لیبر روم لے کے جاتا ہے. پھر ہم نے وہاں پہ نیورو سرجری وارڈ نیا اس کا ہم نے انعقاد کیا ہے اولاد آباد ہاسپٹل کے اندر. سب سے بڑا کام تو ہم نے کووڈ 2 سال کھا گیا. کووڈ کے اندر الحمدللہ آئی کین پراؤڈلی سے کہ جس طرح ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا ہے 2 سال, شاید اس کی مثال پورے پنجاب میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو ہم نے غلام محمد آباد ہاسپٹل خالی کر کے اس کو ٹوٹل کووڈ ہاسپٹل بنا دیا تھا. سارے پیشنٹ وہاں جاتے تھے, کوئی نہیں آتا تھا الائٹ 1 میں الائٹ 2 میں, تاکہ یہاں پہ لوگ کنٹامینیٹ نہ ہو. وہاں پہ نیا آئی سی یو بنایا, اور پہلا پیشنٹ جو آئی سی یو میں سے وہاں سے ہم نے سیو کیا, وہ بھی ایک مثال ہے کہ ہم نے تو وہاں آئی سی یو تھا نہیں, ایک طرح کا آپ سمجھ لیجیے اسٹاپ گیپ قسم کا ہم نے وہاں پہ ایکسپیریمنٹ کیا, الحمدللہ کامیاب رہا. اور اس کے بعد پھر پیشنٹ اتنے بڑھ گئے کہ ہمیں لے کے آنے پڑے, الائٹ 1 میں لے کے آنے پڑے. تو ہم نے اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے کیا کہ پہلا ہمارا اسٹیپ 1 تھا پیشنٹ جائے وہاں پہ غلام محمد آباد, اگر سیریس ہوتا ہے تو یا تو آئے, وہ بہت سیریس ہے تو الائٹ 1 میں چلا جائے, کم سیریس تو الائٹ 2 میں چلا جائے. تو اس طرح ہم اس کو اپ گریڈ کرتے کرتے الائٹ 1 میں لے آتے تھے. تو یہ کووڈ کا بڑا ہی کمال کا کام کیا, اور اس میں سمجھتا ہوں یہ میرا نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو تھا مثال کے تو ڈاکٹرز اپنے بالکل کوئی توجہ نہیں دیتے تھے, ٹائم پر نہیں آتے تھے. اچھا کیا وجہ, کیونکہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ خود بھی ایک قسم کے ٹائم پہ آتے ہیں, چیزوں کو بھی ٹائملی مینیج کیا ہوا ہے. اچھا لیکن اس کے باوجود شکایات الائٹ ہاسپٹل کے حوالے سے یا ایک قسم کی مریضوں کی یا ان کے مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس سے ایک قسم کا بہت زیادہ شہر میں ایک قسم کا وہ بات سراسیم کی پاتی, پتہ نہیں الائٹ ہاسپٹل میں کیا بدماشی ہو رہی ہے, کیا پتہ نہیں. دیکھیں سر, شکایات تو ہوں گی, دیکھیں شکایات نہ ہونا تو اس کا مطلب ہے کام نہیں ہو رہا, میں تو یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو یہ ہاسپٹل جو ہے نا, یہ بنے ہیں ایک دن کے اندر کوئی 500,000 بندے کو کیٹر کرنے کے. ہمارے پاس 5,000 بندہ. اچھا, ہم خندہ پیشانی سے ان کو ریسیو کرتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں. کبھی ہو ہی نہیں سکتا, اٹ از ہیومنلی امپاسبل کہ 100% لوگ جو ہے نا خوش جائیں. I totally agree. It is not possible. اگر ہمارا 70-80% پیشنٹ بھی خوش جا رہا ہے تو ہماری بڑی اچیومنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں شکایات نہ ہی ہوں گی تو ہم امپروو کیسے کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا, آئے روز ہڑتالیں, آئے روز ایک قسم کے ہڑتالیں کون کرتا ہے, یہ اب دیکھیے نا, یہ دیکھیں کہ ہڑتالیں کون کرتا ہے. نرسز کرتی ہیں, ڈاکٹرز کرتے ہیں, پیرامیڈکس کرتے ہیں. وہ ہڑتال کیوں کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم مریضوں کا علاج صحیح نہیں کر رہے یا مریض ڈسسیٹسفائیڈ ہے. ہمارا مریض دیکھیں, اگر 5,000 مریض روز الائٹ ہاسپٹل کے اندر آ رہا ہے تو اس کو کچھ مل رہا ہے تو آ رہا ہے نا جی. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب کام تو ہو رہا ہے نا. تو یہ کوئی کہے کہ جی کام نہیں ہو رہا, ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں, ہم کوپ ود نہیں کر سکتے, اتنے زیادہ جو ہے رش کو نہیں کر سکتے. وہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو تو ہے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور پاپولیٹڈ سٹی ہے, اوور پاپولیٹڈ ڈویژن ہے. ٹھیک ہے, نمبر آف بیڈز جو ہیں وہ 3,000 ہیں ہمارے پاس ملا کے تینوں ہاسپٹل کے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو یہ کافی نہیں ہے اتنے بڑے اس کے لیے سٹی کے لیے. تو وہ ایشوز رہیں گے, لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے, اور زیرو کمپلینٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب اس 6 سال میں کوئی ایسا خوشگوار لمحہ یا کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ کو جو سروس کے دوران خاص طور پہ فیصل آباد کے حوالے سے نہ بھولی ہو؟ دیکھیں جی, آئے دن بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں آدمی فیل کرتا ہے کہ یہ کئی ایسے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ ہم پچھلے دنوں ایک پیشنٹ آیا تھا, ایک بچہ تھا وہ 7 سال کا, اور یقین کیجئے کہ میں حیران ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہے تو کیسے ہوتا ہے. وہ 7 سال کا بچہ تھا, اس کے پیٹ میں نا کوئی چیز لگ گئی. وہ اس طرح لگی کہ وہ والد کے ساتھ
موٹر بائک پہ جا رہا تھا, موٹر بائک گری تو موٹر بائک کا جو ہینڈل ہوتا ہے نا جس کو ہاتھ سے وہ جہاں پہ آپ ریس ہوتی ہے یا کلچ ہوتا ہے تو وہ نوب بنی ہوتی ہے جو ہینڈل جسے کہتے ہیں, وہ ہینڈل اس کے پیٹ میں لگ گیا. اچھا وہ پیٹ میں لگ گیا اور خاصا گہرا لگا ہوگا کیونکہ اس پہ نشان بھی پڑا ہوا تھا. تو وارڈ میں داخل تھا, میں وارڈ کا راؤنڈ کر رہا تھا, میں گزرتے جب اس بیڈ پہ گیا تو بچہ سویا ہوا تھا. نارملی جب کوئی پیشنٹ سویا ہوا تو ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, اگر اس کو تکلیف ہوتی تو جاگ رہا ہوتا, سونے والے کا مطلب ہے وہ آرام سے. تو میں گزر گیا اس پر, پھر مجھے ایک دم خیال آیا, میں نے کہا یار یہ میں پوچھوں تو صحیح کیا ہے. انہوں نے کہا جس طرح بچہ ہے اس کے پیٹ میں اس طرح وہ ہینڈل لگا تھا موٹر بائک کا, ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں. تو میں بھی گزر جاتا, لیکن میرا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ نہیں اس کو ذرا دیکھ کر. میں نے اس بچے کو اٹھایا اور میں نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو مجھے لگا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر کوئی چیز پھٹ گئی ہوئی ہے. تو پھر میں نے اس کو اسیس کیا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اس کو انجری ایسی ہوئی ہے جو اس کو فوری آپریشن کرنا. اب یقین مانیے کہ ہم نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جاؤ, اور میرا خیال ہے کوئی آدھا پونا گھنٹے میں بھی پہنچ گیا. ہم نے اس کو آپریٹ کیا اور یقین کیجئے کہ اگر ہم اس کو آپریٹ نہ کرتے وہ بچہ مر جاتا. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے آپریٹ کیا اور کافی بڑا آپریشن تھا. آپ سمجھیے کہ ہمیں 4 گھنٹے لگے اس کو آپریشن کرنے کیونکہ اس کی آنت پھٹ چکی تھی اور ایسی جگہ پھٹی ہوئی تھی کہ وہاں جوڑ لگانا بڑا مشکل تھا. پھر ہم نے مختلف بائی پاس کر کے اس کا آپریشن کیا. 7 سال کا بچہ, اس کا نام تھا انعام اللہ, ابھی تک مجھے یاد ہے. اچھا وہ 10 دن رہا. اچھا 10 دن بچہ رہا تو ہم نے دیکھا ایوری ڈے ہی واز امپروونگ. اور عید سے میرا خیال کوئی 4-5 دن پہلے کی بات ہے جب ہم اس کو ڈسچارج کیا. تو پھر اس کے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ ینگ پیرنٹس تھے, میرا خیال پہلا ہی بچہ تھا, ینگ اس کی والدہ تھی, والد بھی ینگ تھا, مجھے چھوٹی داڑھی تھی اس کی. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب, اچھا مجھے اتنے پیار سے دیکھتے تھے روز جب میں راؤنڈ کرتا تھا نا, کیونکہ میں خصوصی اس بیڈ پہ رکتا تھا. بچے کو میں نے بیک اپ کرنا, کہنا اسمائل کرو, لیکن ظاہر بچہ بیمار ہوتا ہے اسمائل نہیں کرتا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی تصویر کھنچوانی ہے. اور میں نے کہا خیریت؟ کہتے سر آپ یہ تصویر ہم اپنے پاس ہمیشہ رکھیں گے اور آپ کو یاد کریں گے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر میں اس کو لے کے گیا, اس کی تصویر بنوائی اور بچے کو پیار کیا اور میں نے اس کو عیدی بھی دی اس دن. تو وہ اتنا تشکر تھا ان کی آنکھوں میں کہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے ساری عمر نہیں بھولیں گے. ساری عمر نہیں بولیں گے. اور جب اپنے بچے کو دیکھیں گے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آپریشن اگر اس وقت نہ ہوتا, اگر اس میں 1 گھنٹہ بھی آگے ہو جاتا نا تو وہ بچہ نہ بچتا. تو مجھے پتا ہے وہ نماز بھی پڑھیں گے, مجھے یاد کریں گے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ایک ایسی چیز بھی ریسنٹلی ہوئی ہے کہ اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک کہ مجھے اللہ کا روکنا وہاں پہ, کیونکہ اللہ کا مقصود تھا اس کی جان بچے. اگر میں گزر جاتا تو شاید نہ ہوتا. ایک وہ, دوسرا یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ایک بلیسنگ, مجھے اعزاز دینا کہ میں کسی کی جان بچا سکوں. بے شک. ڈاکٹر صاحب ایسے کئی واقعات ہوں گے. امن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, جس نے ایک زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. ٹھیک ہے, اب یہ وہ بچے نے ابھی 7 سال کا ہے, پتہ نہیں وہ کتنا 100 سال جیے, 70 سال جیے, کیا وہ مجھے یاد نہیں رکھے گا؟ یہ جو چیز ہے نا, یہ ایک ڈاکٹر کی سب سے بڑی جو ہے نا, آپ سمجھیں اس کی ارننگ ہے. تو یہ بھی ریسنٹ واقعہ ہے. اور اس طرح کے واقعات تو روز بروز ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح مجھے یاد ابھی آ گیا اپنی باتوں سے, میں جناح ہاسپٹل میں پروفیسر تھا, ایسے بیٹھا ہوا 11 بجے, تو راؤنڈ کر کے آگے بیٹھ کے چائے پینے لگا. تو مجھے خیال آیا کہ نہیں یار میں آج نا ایمرجنسی کا راؤنڈ بھی کر لیتا ہوں. نارملی میں نہیں کرتا تھا, کبھی نہیں کرتا تھا. 11 بجے ایگزیکٹلی مجھے آیا خیال کہ آؤ یار آج ہماری ایمرجنسی ہے, اور نیچے ہی ایمرجنسی تھی. میں نے کہا راؤنڈ کر لیتا ہوں. میں چلا گیا راؤنڈ کر, میں گیا تو ایک پیشنٹ بالکل پیلی پٹاک. میں اس کے پاس دیکھا, میں نے کہا بھی کیا پیشنٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو اس طرح آئی تھی, اس کے پیٹ میں درد ہے. تو میں نے کہا یہ تو بہت پیل ہے, مجھے لگتا ہے بلیڈ کر رہی ہے, اور بلڈ پریشر بھی اس کا لو تھا. میں نے ہاتھ لگایا اور مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا یہ تو مر جائے گی, اس کو فوراً تھیٹر لے کے جاؤ. الحمدللہ ہم لے کے گئے. 20 منٹ میں ہم نے اس کا پیٹ کھول کے نا اور اس کے اندر بلیڈنگ کو کنٹرول کر لیا, بچ گئی. میں نے آ کے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ نے اس کو بچانا تھا. میرے دل میں ڈالنا تھا اٹھ یہاں سے, جا نیچے جا. میں نہ جاتا تو شاید یہ ڈیلے ہو جاتا اور بچ جاتی, گردے فیل ہو جاتے, کیا ہوتا. لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جس طرح ہمارا یہ ظاہری نظام ہے نا, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, سارا سسٹم ہے,
एक गैबी निजाम भी अल्लाह तबारक व तआला चल रहा है। हम देख असल निजाम वो हम देख नहीं रहे, और उसी के निजाम के तहत हम बचते हैं, उसी के निजाम के तहत हम मरते हैं। कोई पता नहीं यहाँ से मैं जाऊं तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो इसका मतलब है निजाम तो वो असल निजाम है, हमारा निजाम कोई निजाम नहीं है, हमारा निजाम उस निजाम के ताबे है। तो हमेशा उसकी तरफ देखना चाहिए, उस निजाम के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, और खा आपको कामयाबी हो या खा नाकामी हो, तो बस यही समझें कि मैं तो उस निज़ाम के ताबे हूँ, मैं दुनिया के निज़ाम के ताबे नहीं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि हॉबी या कोई ऐसा काम जो आप रोजाना की बुनियाद पे जो आप करते हो, नहीं किया तो आज का दिन डॉक्टर ज़फर अली चौधरी का ऐसे ही है जैसे वो नहीं हुआ? देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं उसका इजहार इसलिए नहीं करना चाहता कि उसमें खुद साइश का पहलू आ जाता है। जरूरी है कुछ चीजें बताना, इसलिए जरूरी होती है कि ताकि दूसरे मैं बता देता हूँ, मेरे ऑफिस में आए तो वहाँ 3 तस्वीरें लगी हुई हैं, और एक तस्वीर नहीं लगी हुई, मैं प्रिज्यूम कर लेता हूँ मेरे वालिद की तस्वीर नहीं लगी हुई, लेकिन उनकी डिग्री लगी हुई है। 3 तस्वीरें लगी हुई हैं। एक है वो उस्ताद जिन्होंने मुझे सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ाया क्लास 8 तक, एक उस्ताद है मेरे जिन्होंने मुझे FSC तक पढ़ाया हसन अब्दाल में, एक उस्ताद है जिन्होंने मुझे सर्जरी सिखाई किंग एडवर्ड में, उनकी तीनों की तस्वीरें लगी हुई। जब मैं आता हूँ तो मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, और जिस दिन मैं ना करूँ मुझे लगता है कि मैंने आज ये काम नहीं किया। उस्ताद का इस हद तक दिल्ली आता हूँ, उनको देखता हूँ, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमा। और मेरे किस्सा में लगी हुई ना ऑफिस में जब बैठे, आजकल तो लोग उस्ताद को कुछ भी नहीं समझते। उस्ताद के जो उस्ताद को समझता उस्ताद का शुक्रगुजार नहीं, अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं। तो ये मैं अगर ना करूँ ना, तो मुझे लगता है कि आज मैंने ये काम नहीं किया। फर्ज करें छुट्टी है, जाहिर मैं ऑफिस नहीं आता, तो मुझे लगता है कि आज मैंने एक चीज मिस की है। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इफ आई डोंट डू इन। तो सब बड़े टची आदमी हैं आप, बड़े सेंसिटिव मुझे फील हुआ है। कभी मोहब्बत भी हुई जिंदगी में? देखिए, मोहब्बत इंसानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। मेरी मोहब्बत जो है ना वो इनसे है, अपने शागिर्दों से है, अपने बच्चों से है। कोई मुझे पूछता है कितने बच्चे हैं, मेरे को हजारों बच्चे हैं, कहते हैं हजारों बच्चे कैसे हैं? मैं कि सारे जो है ना मेरे स्टूडेंट्स मेरे बच्चे हैं, मैं इनको ऑन करता हूँ, मैं इनकी वालिद की तरह हूँ। तो मोहब्बत एक तो ये है। दूसरी मोहब्बत मैंने आपको बताई, बचपन में कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत मुझे अपने काम से बहुत है, और जिस मोहब्बत की आप बात करते हैं वो तो जाहिर है हर इंसान को होनी चाहिए। जिसको मोहब्बत नहीं है वो मूर्ख इंसान नहीं। बेशक सही कह रहे हैं, है ना। ये जज्बा भी तो अल्लाह ताला ने पैदा किया ना। लेकिन मुझे सती शख्स से मोहब्बत नहीं होती। मैं उसका कायल नहीं हूँ कि वो कहते हैं ना कि सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या। जबरदस्त, क्या बात है। डॉक्टर साहब, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाना थोड़ा खाता हूँ और सोता थोड़ा हूँ। अच्छा, कितने घंटे की नींद लेते हैं आप? 5-6 आवर्स मैक्सिमम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना ज्यादा जी लो इस जिंदगी में वही जिंदगी है। जो सोए वो जिंदगी है ही नहीं ना, वो तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिंदगी तो है जागने में। खाने में क्या? किसी ने कहा था कि जी जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। अल्लाह, ठीक है, तो सोना तो है लंबी। पोएट्री से भी बड़ी दिलचस्पी है जी, पोएट्री से बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अब खाने की बात आप कर रहे हैं तो मैं बार बार बता देता हूँ। खाना थोड़ा खाता हूँ और सुथरा खाता हूँ हमेशा से ही। पसंद मुझे करेले बहुत है। अच्छा, कड़वे होते हैं वो तो। हाँ, वो कहते ने चौधरी जी होवे जे करेला चंगा पलिया, विच की होवे कीमा होते तागा होले बलिया, गंडियां टमाटर दे नाल हुण तुनिया, फिर हुण घर दे घिओ विच पुनिया, फिर कोई चौधरी जी उसदा स्वाद है। पर भी पकाया सी तुसन भी याद है ये अनवर मसूद की एक बड़ी मशहूर है, आज की पकाई है 10-13 की ख्याल। तो मुझे करेला और भिंडी बहुत अच्छे लगते हैं। वेजिटेरियन है आप, इसका मतलब है। म्यूजिक भी सुनते हैं? बिल्कुल, म्यूजिक सुनता हूँ, बड़े शौक से सुनता हूँ, और मिस्टिक म्यूजिक ज्यादा सुनता हूँ। फास्ट कुछ सुन लेता हूँ, लेकिन ज्यादा नीम क्लासिकल जो है मुझे पसंद है। नीम क्लासिकल म्यूजिक पसंद कर, गुनगुनाते भी? हाँ जी, कभी कभी थोड़ा थोड़ा बाथरूम सिंगर। अच्छा, बाथरूम के हद तक बस। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, म्यूज़िक तो आपने बता दिया, और भी जिसे कहते हैं कि आपके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो जिसे कहते हैं कि मैं आपका एक ज़ौक़ देख के पोइट्री का, मुझे क्योंकि खुद अदब से बड़ा लगाव है और ऐसे लोग वाकई बड़े टची होते हैं, और फिर आपका प्रोफेशन भी ऐसा है जिसे कहते हैं जिसमें इंसानियत ही इंसानियत है, और आपकी वो चीज़ें जिसे कहते हैं कि अप टू द मार्क है। क्या करना क्या चाहते हैं अब, ऐसा क्या एम है जो डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी की ज़िंदगी का जो अभी तक रह गया है? देखें जी, मेरी ज़िंदगी का एम तो ये है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अभी भी मैं लोगों के काम आ रहा हूँ, और ज़्यादातर मेरा जो है काम है वो ये पेशेंट से रिलेटेड है। इसके बाद मैं सोशल सर्विस करना चाह रहा हूँ। अच्छा। और उसमें ये है कि किसी जगह कुआं खुदा दिया, कहीं पे कोई मदरसा बनवा दिया, और कहीं पे लोगों को राशन दे दिया। इस तरह के मैं काम करना चाहता हूँ, अलॉन्ग विद माय प्रैक्टिस, सर्जिकल प्रैक्टिस, वो मैं करता रहूँगा जब तक मैं सांस में सांस है। बाकी इस तरह फिर तालीम, कोई स्कूल खोल दूँ, वहाँ खुद भी पढ़ाऊँ, कैरियर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। आज के नौजवानों में क्या कमी देखते हैं डॉक्टर साहब? आप बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है आपका। जी, बहुत कमियां देखता हूँ हमारे नौजवानों में ना। वो बड़ा खूबसूरत शेर अल्लामा इकबाल का है, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। तनासान हो गए, टच सिस्टम, मोबाइल है, टच करो, बैठे बैठे हर कुछ हो जाए, उठना ना पड़े, हिम्मत ना करनी पड़े, कोशिश ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, घर बैठे चीजें मिल जाए। देखें, बैठे बैठे आप जी फ्रीलांसर, टिकटॉक बनाओ, पैसे कमाओ। सॉरी टू से, माइंड ना कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है ना, इस तरफ रुझान है। वो जो थी ना एक मेहनत, शौक, लगन, जान खपा देना, कुछ अचीव करना, घर से निकलना, वो चीज खत्म हो गई है, वो ड्राइव खत्म हो गई है। तो ये जो है ना, ये चीज मैं देखता हूँ कि हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में खास तौर पे लैकिंग है। और वो क्यों हो रही है? वो अपने पेरेंट्स को ऐसा करता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, और फिर उनके अंदर ना जो एक कमिटमेंट और डेडिकेशन है ना, पैशन टू लिव एंड स्ट्राइव, मैं बार बार उसी चीज को कर रहा हूँ एम्फसाइज, दैट हैज गॉन। ठीक है, तो ये कैसे इनकलकेट की जा सकती है? ये इनकलकेट की जा सकती है रोल मॉडलिंग के साथ। वेयर एवर यू आर, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर जाता हूँ तो मैं अपने बच्चों को एक रोल मॉडल की हैसियत से अपने आप को पेश करता हूँ। अगर मैं पंक्चुअल हूँ, जैसे आपने पहले बात की है, मैं सुबह 8 बजे अपने ऑफिस आता हूँ, मेरा बच्चा नहीं देखता कि मेरा बाप सुबह 8 बजे चले जाता है। मेरा बच्चा नहीं देखता कि सारा दिन वो अपने काम पे रहता है, शाम को आता है, और क्या उसकी रूटीन है, उसकी लाइफ में एक डिसिप्लिन है। सो आई एम टीचिंग माय सन्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे जो हैं वो मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि उसने मुझे देखा है। इसके अलावा मैं अपने ऑफिस में आता हूँ, मेरा जितना अमला है वो मुझे देखता है, और वो जाहिर है मुझे फॉलो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, बेशक। इसी तरह मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो हर बंदा अगर अपने आप को समझे कि मैं जो है ना एक रोल मॉडल हूँ, और लोग मुझसे इंस्पायर, मुझे लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। ठीक है ना। और वो बड़ा खूबसूरत शेर है अल्लामा इकबाल का, वही जमाने की गर्दिश पे गालिब आता है, वही जमाने की गर्दिश पे गालिब आता है, जो हर नफस से करे उम्र जावेदां पैदा। अल्लाह। आपने शेर बड़ा मशहूर सुना होगा ना, जहाने ताजा की है अफकारे ताजा से नमूद, के संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। ये बड़ा मशहूर शेर है। उसी का अगला जो शेर है ना वो ये है, ये ज्यादा मजबूत है। मैं इस शेर को जो अभी मैंने सुनाया है गैर मकबूल है, अलामा का शेर है, लेकिन ये उससे ज्यादा मजबूत है। वही जमाने की गर्दिश पे गालिब आता है, जो हर नफस से करे उम्र जावेदां पैदा। वही कामयाब है दुनिया के अंदर जो हर नफस से, आप यहाँ पे हैं, आपका जो पीएन है वो आपसे इंस्पायर हो जाए कि मेरा बॉस जो है टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, ईमानदार है। तो क्या वो नहीं टाइम पे आएगा, वो ईमानदारी नहीं करेगा? लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बॉस करप्ट है तो वो भी करप्ट होगा।
تو عمر جاویداں پیدا کریں, اور عمر جاویداں پیدا تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اسٹرانگ ہو مورلی, ٹھیک ہے, اور ادروائز جو تمام ویلیوز میں انٹیگریٹی آپ کے اندر. جاتے جاتے ایک چیز آخر میں, جیسے مثال کے طور پہ ایک یونیفارم کوئی بھی ہوتی ہے, اس میں جو ہے وہ کلچر ایسا ہمارا بن گیا یا بنا دیا گیا یا بنتا جا رہا ہے. جیسے وکلا کمیونٹی ہے تو ایک قسم کا وہ بدماشانہ کلچر ہے. اچھا اگر مثال کے یونیفارم پولیس لے لیں, اداروں کی لے لیں, کسی بھی, اچھا ایک ان کی اپنی اپنی تھنگ. اب یہی جو ایک قسم کا وائٹ کوٹ ہے, یہ تو بڑی امن کی پہچان ہے, یہ بڑی قسم کی بڑی ایک, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ بڑی ٹچی قسم کی, اس میں تو بہت ساری چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہے, اپنا آپ بھی اور پھر لوگوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے, انسانیت کو بچانا پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اب ایسے ینگ ڈاکٹر جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ایک بدنام ہو گئے مثال کے طور پہ. اچھا اسٹوڈنٹس بھی اب ایسے آ رہے ہیں جو ایروگنٹ ہیں, جو مثال کے طور پہ ابھی بالکل ڈاکٹر بنے بھی نہیں ہیں, تو وہ ایک قسم کا ایسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ وہ بہت بڑے پروفیسر ہیں. اس کلچر کو توڑنے کے لیے, اس کی حوصلہ شکنی کے لیے ڈاکٹر ظفر علی چودھری کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ کم از کم ان کو ٹیچ کر سکے کہ بھائی تمہارا کام انسانیت کی خدمت ہے, یہ اس طرح کی ششی بازی نہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے بہت سا سوال کیا ہے. یہ وائٹ کوٹ جو ہے نا, یہ علامت ہے امن کی, پیس کی, کمفرٹ کی, ٹھیک ہے نا, اور یہ ڈسٹنگوشڈ ہے فار ڈاکٹر کمیونٹی اونلی, ٹھیک ہے نا. اور اس کی جو سینٹیٹی اور حرمت ہے نا, اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. انفارچونیٹلی آپ ینگ ڈاکٹرز کی بات کریں, میں کہتا ہوں ینگ ڈاکٹرز کا کوئی قصور نہیں, کوئی قصور نہیں. جو بھی باتیں آپ نے کی ہیں ان سے آپ کو گلے ہیں, ہڑتالوں کی صورت میں ہیں, کہہ دیں ویسے ان کے ایٹیٹیوڈز میں, یہ ان کا قصور نہیں, یہ میری جنریشن کا قصور ہے. میں کھلا کہوں, ٹھیک ہے, میری جنریشن کا قصور ہے. اگر پروفیسر وائٹ کوٹ پہن کے وارڈ میں نہیں آئے گا تو باقی لوگ نہیں پہنے. آج میرے پروفیسر وائٹ کوٹ پہن کے وارڈ میں داخل ہوں, مجال ہے کہ باقی لوگ وائٹ کوٹ نہ پہنے. آپ نے یہ بات کی, آج کا دن ہے, یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے رفقا کار بیٹھے, اب ان سے پوچھ لیجیے گا اس پروگرام کے بعد, کیا پروفیسر ظفر علی چودھری آج وائٹ کوٹ پہن کے وارڈ میں نہیں گیا تھا؟ ابھی پوچھیے گا بعد میں. جب میں جاؤں گا تو میرے ڈاکٹرز بھی پہنیں گے, لیکن اگر میں نے شلوار قمیض میں اور میں نے ٹی شرٹ کے اندر راؤنڈ کرنا شروع کر دیا ان پروفیشنل لباس کے اندر, دیکھیں جب تک آپ کا معالج جو ہے اس کے اندر ڈگنیٹی نظر نہیں آئے گی تو مریض کا ٹرسٹ کیسے بنے گا؟ ایک ڈاکٹر ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, جو لگتا ہی نہیں ہے ڈاکٹر, تو مریض کہے گا یہ تو اپنا آپ خیال نہیں کر سکتے, میرا خیال کیا کرے. اور یہی بات آپ کی جیسے یونیورسٹی ہے, آپ دیکھیں آپ ایف ایم یو کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ جہاں پہ پی ایم سی کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں. بالکل. تو ہمارے جو پروفیسرز ہیں نا, ایچ او ڈیز, ان کے اندر ایک تو وقت کی پابندی ہونی چاہیے. اگر وہ 8 بجے جانا شروع کر دیں, ان کا سارا عملہ آئے گا, کیسے نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وائٹ کوٹ پہننا شروع کر دیں, باقی کیوں نہیں پہنیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ وائٹ کوٹ ناٹ اونلی کہ یہ انسگنیا ہے, علامت ہے ڈاکٹر ہونے کی, بلکہ یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے بہت, ٹھیک ہے. آپ وارڈ میں راؤنڈ کر رہے ہیں, کوئی الگ اپنے کپڑے کوئی چیز کوئی نہیں لگتی ہے, ٹھیک ہے. خواتین ہیں ہماری, وہ پہنے وہ بھی کور کر لیتی ہیں اپنے آپ کو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم لوگ دور چلے جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے, میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ میں اس پہ بھی ایک آپ سمجھے ریسرچ تو نہیں کی, اس کے جو میں ریزنز معلوم کرنے کی کوشش کی. نمبر 1 کہ موسم گرم ہوتا ہے تو جی وہ وائٹ کوٹ جو ہے گرمی لگتی ہے, بھئی آپ پتلے کپڑے کا پہنوا لیجیے, سردیوں میں پھر پہن لیجیے, سردیوں میں نہیں پہنتے, ٹھیک ہے. اچھا اب جو بات ہے میں کھل کے بات کر دیتا ہوں, جب آپ نے وائٹ کوٹ پہن کے جب چل رہے ہوتے ہیں نا, تو ہر بندہ آ کے پوچھے گا ڈاکٹر صاحب فلاں وارڈ کتنے, میں ٹیسٹ کتوں کروا لواں. اس چیز سے چھوٹی سی چیز کے بچنے کے لیے تو آپ کو لوگ جو ہے نا ڈاکٹر سمجھ کے آپ سے کچھ نہ کچھ اس وقت روکیں گے, پوچھیں گے. تو آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ایز اے ڈاکٹر سو دیٹ somebody does not stop you and seek guidance, ٹھیک ہے. تو آپ ایک عام آدمی کی طرح وہاں نظر آنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک مجھے وجہ مین پتہ چلی ہے. دوسری گرمی کی میں نے بتا دی ہے, لیکن سردیوں میں بھی نہیں پہنتے. تو یہ چیز جو ہے نا میرے خیال میں اس کا تدارک کرنا ضروری ہے. ایک اور ریزن دیتے ہیں بچوں کی برین سٹارمنگ جو آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں, ایک اور ریزن دیتے ہیں کہ جی ویسٹ کے اندر اب کوئی وائٹ کوٹ نہیں پہنتا. اب ویسٹ کے اندر ٹھیک ہے وائٹ کوٹ نہیں پہنتے, تو ایک کٹ پہنتے ہیں,
ٹھیک ہے. یہاں پہ تو بیسیکلی یو شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ ایز اے پروفیشنل ویدر یو ویئر وائٹ کوٹ اور اے کٹ. تو ہمارے خیال میں وائٹ کوٹ جو ہے نا وہ آپ کو ممتاز کرتا ہے, اس کی خوبصورتی بھی ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر وائٹ کوٹ جو ہے نا مینٹین کرنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ نے کہا نا کہ آپ اس کی وائٹ کوٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں. میں نے اس وائٹ کوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جتنا میں نے کام کیا ہے پچھلے 12 سال شاید ہی کسی نے کیا ہو. جب ہمارے ہاں یہاں میڈیکل کالج کے اندر پہلے دن اسٹوڈنٹ آتا ہے, داخل ہوتا ہے فرسٹ ایئر کا پہلا دن, میں ایک سیریمنی کرتا ہوں, اس کا نام ہے وائٹ کوٹ سیریمنی, اور اس کا آغاز میں نے 2012 میں سیالکوٹ میں کیا تھا جب میں پرنسپل بنا تھا. پہلی وائٹ کوٹ سیریمنی اس نام سے وائٹ کوٹ سیریمنی پنجاب کے اندر ہوئی تھی, تو میں نے کرائی تھی 2012 دسمبر. یہی وجہ ہے آپ ستارہ امتیاز ہے, یہی وجہ آپ کو تمغہ الحمدللہ. تو وہ نا پہلی کرائی تھی, اور ان کو بتایا تھا کہ یہ وائٹ کوٹ کی حرمت ہے. آج تم نے یہ کوٹ پہن لیا نا, اس کوٹ پہننے کے بعد نا تمہاری شخصیت تبدیل ہو جانی چاہیے ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. یہیں اکتفا نہیں کرتا میں, جب یہ اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں 5 ایئرس کی ٹریننگ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, 1 جون کو, یہ بھی 1 جون 3 دن پہلے کی بات, اب نئے ہاؤس جب یہ نئے ہیں اس دن ہم نے ایک اور سیریمنی کرتے ہیں, اس کا نام ہے اینول وائٹ کوٹ ڈے. اب آپ کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہوگی, اب نو یو ہیو بیکم ڈاکٹر, اگین یو آر ویئرنگ اے وائٹ کوٹ, اور آپ کو تصویریں شیئر کریں گے میرے رفقا, جس میں لگا بھی دیجیے گا کہ وائٹ کوٹ سیریمنی کی تصویر لگائیں گے. اور ابھی جب ہم نے پرسوں چوتھ کیا ہے اینول وائٹ کوٹ ڈے, جس میں ہم سب نے ڈاکٹرز نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور ان سے اوتھ لیا ہے کہ اس وائٹ کوٹ کا جو پہنا ہوا ہے اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. زبردست. تو اس سے زیادہ مجھے بتائیے تو یہ سب بندہ کیا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم و دانش, اور الحمدللہ آپ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں, اس میں کوشش کرنی ہے. باقی اس کے اثرات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, یا ان لوگوں کے ہاتھ میں جنہوں نے ان کو سننا ہے, ان پہ عمل کرنا ہے. اگر وہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نا یو کین برنگ اے ہارس ٹو واٹر, you can bring a horse to water but you can't make him drink. No doubt. So my job is to bring them to water. If they drink, fine. If they don't, then I'm not bothered. Thank you very much. Thank you very much ڈاکٹر صاحب, so nice of you. ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر ظفر علی چودھری. یہ وہ ایک قسم کی آپ کے لیے موٹیویشنل سٹوری ہے کہ جس کو آپ جب سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے انسان محنت کر کے ایک بہت بڑے لیول پر پہنچ سکتا ہے. اور یہ وہ محنت ہے جو آپ جب یہ پروگرام سن رہے ہوں گے تو آپ کو واقعی پتہ بھی چلے گا. جو آج کل ہم جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم ایک ٹچ سسٹم میں آ چکے ہیں, تو بہرحال ان کی لائف سٹوری آپ نے سنی, ان کے کام کے حوالے سے, ان کی اچیومنٹس کے حوالے سے, ان کی اسٹرگل کے حوالے سے, ان کی ڈیووشن ڈیڈیکیشن کے حوالے سے آپ نے تمام چیزیں جانی, اور یہ واقعی اپ ٹو دا مارک پرسنالٹی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز ملا, اور یہ ان کے لیے میرے خیال میں بہت کم چیز ہے, بہت کم, اور یہ بہت کچھ آگے کرنا چاہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.